اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں. یہ کوئی آسان دور نہیں ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، وہ ہمارا الگ مسئلہ ہے، وہ دنیائی مسئلہ ہے، وہ چلتا رہتا ہے. انسان بھوک سے مر بھی جائے تو ٹھیک ہے، مر گیا، لیکن جہنمی تو اگر نہیں ہوا تو بچ تو گیا نا. لیکن خدا نہ خواستہ ایمان چلا جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا. تو اس وقت ایمان خطرے میں. تو یہ جو ہماری جو کوششیں ہیں وہ ایمان بچانے کے لیے ہے. آندیاں بہت تیز چل رہی ہیں، کفر کی، بدعت کی، شرک کی، الحاد کی. باتوں میں مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں، اور بعض دفعہ انسان سمجھ بھی نہیں پاتا اور ایمان سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے. کوئی ایسے لفظ کہ ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے جو کفر کا کلمہ ہوتا ہے. اس وجہ سے بہت ہی خطرناک صورت ہے. ابھی دیکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1943 میں فوت ہوئے ہیں. ان کا ملفوظ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس وقت اس دور میں صحبت صالحین فرض عین ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان بھی قائم نہیں رہتا. یہ کون سی بات ہے؟ 1943 کی بات کر رہا ہوں. آج سے کم از کم 80 سال پہلے کی بات ہے. وہ فوت ہونے کی ہے، اس سے پہلے کی ہوگی ظاہر ہے، وہ 100 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت ایسے خطرات تھے. تو اب تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی ہے. اس وقت آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں اگر اپنے سامنے بٹھا دیتے اور باہر نہ نکلنے دیتے تو محفوظ ہو جاتے، باہر کے ماحول سے محفوظ ہو جاتے. اس وقت یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے گھر میں ہوتے ہوئے محفوظ نہیں ہے، آپ کے سامنے ہوتے ہوئے محفوظ نہیں ہے. کیسے؟ یہ موبائل جو ہے، اگر امریکہ میں کوئی شر ہوگا آپ کے سامنے، چین میں اگر کوئی شر ہوگا وہ آپ کے سامنے، ہندوستان میں کوئی شر ہوگا آپ کے سامنے. گویا کہ دیر ہی نہیں لگتی. پھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس وقت کانٹیکٹ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، صحیح بات ہے، رونے کو جی جاتا ہے. بیٹی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور میسیجنگ کر رہی ہوتی ہے، ماں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر جب معاملہ سر سے گزر جائے پھر روتے ہیں. اس وقت یہ صورتحال ہے. تو اس وجہ سے میں عرض کروں گا کہ اپنے گھر والوں کو دین پر ڈالو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دین پر رہیں اور آپ کے گھر والے دین پر نہ رہیں اور پھر آپ دین پر چلنے میں آسانی محسوس کریں. نہیں ہوگا. اگر آپ کے گھر والے دین پہ نہیں چل رہے تو آپ کا دین صرف گھر کے دروازے تک ہے، باہر، اندر نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمیں خواتین کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. ہمارے رشتہ دار ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں ہمارے. میں تو خیر آج کل شادیوں وغیرہ میں اتنا نہیں جاتا، لیکن جو لوگ جاتے ہیں بعض دفعہ فون سے سن لیتا ہوں، کبھی کبھی خود بھی سن لیتا ہوں کہ آپ تو عورتوں کے پیر ہیں. میں نے کہا خدا کے بندو، عورتوں کا پیر ہونا کوئی گناہ ہے؟ مجھے بتاؤ، عورت تو پیر ہو نہیں سکتی، عورت تو پیر ہو نہیں سکتی. تو مرد ہی ہوگا نا، تو کوئی تو ہوگا نا، کوئی تو ہوگا. تو اس وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو دین کی طرف بلایا جائے اور ان سے دین کی بات کیجئے پردے میں
شریعت کے پابندیوں کے ساتھ پھر بات بنتی ہے. یہ جو مخلوط مجلسیں ہوتی ہیں اس سے تو خیر نہیں پھیلتا، اس سے تو شر ہی پھیلتا ہے. لیکن جو احتیاط کے ساتھ شریعت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اگر ایسی بات ہوتی ہے تو پھر اللہ پاک اس میں بہت خیر ڈالتے ہیں، کیونکہ عورتوں میں دو طرفہ استعداد ہے. نیکی کی استعداد بھی بہت زیادہ ہے، برائی کی استعداد بھی بہت زیادہ ہے. انفعالیت اس کو کہتے ہیں، یعنی تاثر جلدی لینا ہوتا ہے ان کو. تو لہٰذا اگر اچھے ماحول میں چلی جائیں بہت جلدی اچھی ہو جائیں گی، اور برے ماحول میں چلی جائیں بہت جلدی برے ہو جائیں گے. دیکھا دیکھی. تو اس وجہ سے برے ماحول سے بچانا یہ مردوں کا ذمہ ہے، اور اچھے ماحولوں میں لانا یہ بھی مردوں کی ذمہ داری ہے. کیونکہ ایک عورت کی وجہ سے 4 آدمی جہنم میں جائیں گے. ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم میں جائیں گے. پہلی ماں یعنی باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، یہ 4 ذمہ دار ہیں. لہذا اگر وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو دین کی طرف نہیں لاتے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے تو پھر ایسی بات ہے. تو اس وجہ سے اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ہمارے حضرت سید تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے ایک دن فرمایا، شبیر ہم عورتوں پہ بہت ظلم کرتے ہیں، ان کی تربیت نہیں کرتے، اور ان سے توقع رکھتے ہیں تربیت یافتہ خواتین کی. یعنی ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایسی زندگی گزارے جیسے تربیت یافتہ خواتین کی ہوتی ہے، اور تربیت ان کی نہیں کرتے. میں آپ کو صاف بات عرض کرتا ہوں، ہم تو شہر میں ہیں، تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ شاپنگ کے لیے چھوڑتے ہیں اکیلی، لیکن دینی مجلس میں ہو اس قسم کا، اس میں کہتے ہیں یہ گھر سے نکلنا بہت بری بات ہے. خدا کے بندو، پھر ادھر بھی روکو نا، پھر ادھر بھی روکو. اب شاپنگ خود اپنی مرضی سے جا رہی، جہاں بھی جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن کیا دینی ماحول میں جائے تو پھر ساری بات ان کو سمجھ میں آئے. حالانکہ وہ عورتوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور پردے میں ہوتی ہے، وہاں پر پردہ ہوتا ہے، لیکن بس شیطان پھر روکتا ہے. کیونکہ ان کو سمجھ آتی ہے، شیطان کو سمجھ آتی ہے کہ بھئی اگر یہ ہمارے ہاتھ سے گئی تو پھر تو ظاہر دین پر چلی جائے گی. اس وجہ سے ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے اپنے خواتین کا.